السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال آپ سب لوگوں کا؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی آواز سن کے۔ جی جیسا کہ ہمارا پچھلی جو ایک سیشن ہوا ہے اس میں ہمارا انٹروڈکشن تو ہو گیا ہے، ماشاءاللہ سے آپ لوگ سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سب تجوید ٹیچرز ہیں۔ تو ہم اپنی کلاسز کا جو آغاز کریں گے نا آج، چونکہ ہماری فرسٹ کلاس ہے تو وہ ہم شروع میں کچھ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کو کچھ ہم لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے تجربات ہیں اس کی روشنی میں آپ کو لوگوں کو کچھ بتائیں گے، اور کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سے سیکھیں گے، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کورس کا جو کرائٹیریا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ تجوید کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ آپ سب لوگوں نے تجوید کا ٹیسٹ پاس کیا ہے، اور اب جو ہے ہم نے باقاعدہ اپنی ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے، اور آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تھوڑا سا کورس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کورس جو ہے نا یہ 1 ماہ پہ ہے، مطلب 1 ماہ کا کہ اس عرصے میں جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کروا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کورس جو ہے وہ ہمارے جو اکیڈمی کے جو آنر ہیں سر عمر سپرا صاحب، ان کا اپنا لکھا ہوا اور تحریر کردہ اور ڈیزائن کرتا ہے، جو کہ باہر کے بچوں کے مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کورس میں جو ہے وہ ایک کلرفل قاعدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو قاعدے میں کے اندر تمام تجویدی جو رولز ہیں وہ نوٹس کی شکل میں آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، اور باقاعدہ صرف جو ہے وہ آپ کو نوٹس نہیں دیے جائیں گے بلکہ ان کا کلاس میں پریکٹیکل بھی کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی کلاسز میں وہ آپ کا پریکٹیکل جو ہے وہ بھی شیئر کریں گے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کورس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ پہلے ہم کورس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ جان لیتے ہیں کہ کورس جو ہے وہ یہ آپ کو جب آپ کورس کریں گے تو آپ کو جو ہے یہ کورس پرووائڈ کیا جائے گا پورا، آخر میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں ایک اچھا جو تجوید ٹیچر ہوتا ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کے ساتھ کمیونیکیشن سکل کے بارے میں سکھایا جائے گا، اس کے ساتھ آپ کو کورس کا مقصد کیا ہے وہ بتایا جائے گا، اور اس انگلش لینگویج کی جو ایک ہیزیٹیشن ہے وہ ختم کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایجوٹینمنٹ پہ بات کریں گے۔ ایجوٹینمنٹ سے مراد کہ تعلیم کے ساتھ تفریح، یعنی کہ پڑھانے کے انداز میں ہیومر کریٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم ورچوئل ریالٹی پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم یہ آپس میں ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیسے ایک اچھا تجوید ٹیچر بن سکتے ہیں، اور کس طرح اپنا میسج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اچھے انداز میں جو ہے وہ کنوے کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن سکل میں وہ سارا کچھ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے اپنے جو ہمارے ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کیے جائیں گے، اور آپ بھی شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا کورس کا جو مقصد ہے ہمارا جو ہے وہ آپ سے میں کلیئر کر دوں۔ کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک روایتی قاری اور روایتی قاریہ کے بجائے ایک پروفیشنل قاری اور قاریہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ یا پھر دین کے ہو کے رہ جاتے ہیں یا دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا والی سائڈ پہ مطلب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور دین کو جب اپناتے ہیں تو پھر دنیا کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ بیلنس کر کے آپ کو یہ مطلب اس طرح پروفیشنل قاری یا قاریہ بنایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت اچھے قرآن پڑھنے والے قاری اور قاریاں ہیں، اور حافظ اور حافظات ہیں۔ الحمدللہ میری ہر روز بہت ساری خواتین سے جو ہے نا وہ بات ہوتی ہے
جو کہ قاریہ ہوتی ہیں، حافظات ہوتی ہیں، ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بہت اچھی ان کی تجوید، ان کے لہجے، اور انہوں نے 7 سال لگائے ہوئے ہوتے ہیں مدرسوں میں، یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی کیا ہوا ہے، ہم نے اتنے سال کے کورس کیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ اسکل نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہ بولنے کا مطلب جیسے کہ ہم نے باہر کے اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے جو ہے وہ زبان بھی ہماری سیم نہیں ہے، وہ ابراڈ میں جو بچے رہتے ہیں وہ انگلش اسپیکنگ ہیں، تو ان سے ہم کس طرح کمیونیکیٹ کریں. اس کے ساتھ ہی پھر میرا ان کو یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ 7 سال اگر آپ نے لگائے ہیں نا اپنی اس فیلڈ میں، تو ماشاءاللہ سے آپ جو ہیں وہ اپنے کام کے جو ہیں وہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ پرفیکشن جو نظر آ رہی ہے آپ کے لہجوں سے اور آپ کے جو ہے قرآن پڑھنے کے انداز سے. لیکن میرے کہنے پہ اگر آپ 1 ماہ کا یہ کورس کر لیں تو اس کورس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا. الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے جو ہے نا وہ قرآن پڑھنے والے ہیرے چھپے بیٹھے ہیں جن کو تراشنا اور اگلی جو ہماری جو دنیا ہے یا جو ہماری نئی دنیا کے جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو ڈھالنا جو ہے نا اس کورس کا مقصد ہے. جس نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کورس کیا ہے وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اس کورس کا بہت فائدہ ہوا ہے. اور الحمدللہ میں اکثر ذکر کرتی ہوں اور بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب 8th جو ہے وہ بیچ ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہے آج، تو جتنی بھی میری اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ میرے پاس پڑھا اور بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا. کیونکہ بیسیکلی جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ خود جو ہے وہ ایکچولی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا مجھے بھی ان لوگوں سے. لیکن جتنے بھی تجوید ٹیچرز جو ہیں قاریہ ہیں میرے پاس جنہوں نے یہ کورس کیا ہے، ان میں سے میں 2 کا ذکر ہمیشہ کرتی ہوں جو ماشاءاللہ سے اب اپنی اکیڈمیز جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں اور لوگوں کو جابس پرووائڈ کر رہی ہیں. اور کئی ٹیچرز ایسی ہیں جو کہ کورس کرتی ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہمارا انٹرویو تھا اور ہم لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اس میں ہمیں گورنمنٹ جاب مل گئی. تو یہ سب جو ہے اس کورس کرنے کی بدولت مطلب کورس کی وجہ سے ہوا کہ ہمارے اندر کانفیڈنس آیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی جب یہ میرے ساتھ کورس کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کورس کی افادیت کا پتہ چلے گا. مجھے اصل میں جب مجھے بھی اس کورس کا اس وقت پتہ چلا تھا 2018 میں، جب میں خود جو ہے وہ ابھی میں نے یہ اسکل نہیں سیکھی ہوئی تھی تو میں باہر کے بچوں کو پڑھاتی تھی اور مجھے کچھ کمی محسوس ہوتی تھی اپنے اندر اور میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تھی کہ شاید میں اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی بات نہیں جو ہے وہ کنوے کر رہی یا اپنا پیغام اچھے انداز میں نہیں دے رہی. تو پھر جب میں نے یہ کورس کیا تو الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا اور میری پرفارمنس جو ہے وہ دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی. پھر اس کے بعد میں نے بھی جو ہے نا وہ اسی اکیڈمی کے تھرو جو ہے وہ یہ کورس ٹیچر فیمیل سیکشن کو کورس کروانا شروع کر دیا اور الحمدللہ ابھی تک کروا رہی ہوں اور بہت کامیابی سے ہمارا ہر سیشن، ہمارا ہر بیچ جو ہے وہ بہت ہی کامیابی سے آگے جاتے ہیں سب، اور سب بہت جو ہے وہ اپنا بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گا. تو یہ تو تھوڑی سی کورس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کورس کا کہ کورس کے اندر کیا کیا ہے. اس کے علاوہ میں سرسری سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم تفصیل سے جو ہے نا ان سارے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. اس کورس میں جو ہے نا آپ کو تمام جتنے بھی میڈیمز ہیں نا ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جیسے کہ واٹس ایپ، اس طرح وی چیٹ ہے جو چائنا کے بچوں کے لیے جو ہے وہ وی چیٹ پہ پڑھایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ واٹس ایپ اور زوم جو ہے وہ اس پہ بین ہے. اسی طرح
زوم جو ہے وہ اس پہ پڑھانے کا طریقہ کار، اس کے علاوہ اسکائپ پہ، کچھ لوگ واٹس ایپ پہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو اس طرح مختلف جو ہے نا میڈیمز کا جو ہے وہ ہم آپ کو طریقہ کار سمجھاتے ہیں کس طرح آپ نے پڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ اسکرین شیئر کرنے سے لے کے آپ کو جو ہے وہ بچوں کو کس طرح اپریشیٹ کرنا ہے اور بچوں کو کس طرح آپ نے آگے اچھے انداز میں لے کے چلنا ہے، تو یہ سارے طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں اس کورس میں. اور بچوں کو کس طرح کلرفل سٹارز دینے ہیں، ان کو ٹرافیز دینی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس طرح ہم لوگ آپ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں اس کورس میں. اس کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی اہمیت سے کون نہیں واقف اس جاتے دور میں. تو مین مقصد جو ہے نا ہمارا کورس کا وہ یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سر پہ جو ہے نا ایک ہوا ہے کہ ہم نے انگلش کیسے بولیں گے، ہم کیسے سیکھیں گے، ہم کیا کریں گے. تو وہ ساری ہیزیٹیشن آپ کی اس کلاس میں ختم ہو جائے گی جب آپ پریکٹیکل کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جتنے بھی جو آج کے دور کے تقاضے ہیں وہ اس کے مطابق آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا. کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں، کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ جدید تقاضوں کے مطابق جدید اسباب کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو آئی ہوپ میری ان باتوں کی آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب یہ ہے کہ اب ہم جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے نا اس کورس میں اس کو ذرا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ جو میں نے جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک اچھا تجوید ٹیچر یعنی کہ استاد. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں استاد کسے کہتے ہیں. استاد وہ ہوتا ہے جو زمانے کی سختیاں جھیل کر اتنا تجربے کار ہو جائے کہ وہ اتنا کچھ سیکھ گیا ہو کہ وہ دوسروں کو سکھانے والا ہو. اور آپ نے اکثر جو ہے وہ یہ جو الیکٹریشینس کی شاپس ہوتی ہیں، یہ جو ورک شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ گاڑیاں جو ہے گاڑیوں کی جو ورک شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا استاد. تو اگر ہم نئے زمانے کے مطابق دیکھیں تو اس کو استاد کو جو ہے وہ ہم مینٹور بھی کہتے ہیں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک اچھے تجوید ٹیچر کی. اگر آپ تجوید ٹیچر ہیں تو آپ بہت ہی نوبل پروفیشن سے جو ہے نا منسلک ہیں، کیونکہ یہ جو شعبہ ہے یہ پیغمبروں کا شعبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بہترین لوگوں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پیغمبرانہ شعبہ ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا استاد کون سا. تو سب سے پہلی جو خوبی ہوتی ہے نا ایک اچھے استاد میں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو، یعنی سبجیکٹ پہ عبور حاصل ہو. اور اگر آپ جو ہیں وہ قرآن ٹیچر ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے تجوید کا ماہر ہونا ضروری ہے. نہ صرف آپ کو قواعد اور مخارج اور صفات کے آپ ماہر ہوں بلکہ بہت اچھے انداز میں آپ تلاوت بھی کرتے ہوں تاکہ اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کو کاپی کرے اور اسی طرح قرآن پڑھے. تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی کمانڈ ہو سبجیکٹ پہ. تو جس طرح اب آپ لوگ اس ٹریننگ کلاس میں آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آپ کا تجوید ٹیسٹ لیا ہے کہ آپ کو کتنا آپ نے جو ہے نا اس پہ پڑھانے پہ کتنا عبور حاصل ہے. تو اس لیے آپ کو اس میں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. اور یہ نہیں کہ اب آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، نہیں، آپ نے اس کو سیکھتے ہی رہنا ہے. سیکھنے کا عمل کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. آپ نے اس کو مزید جو ہے اپنے اندر جو ہے نا یعنی آپ پڑھا بھی رہے ہیں اور ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، یہ آپ نے اپنے اندر کوالٹی رکھنی ہے. اس کے علاوہ دوسری جو خوبی ہوتی ہے نا استاد کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ ایک بہترین سمجھانے والا ہو استاد.
جو لوگ اس شعبے سے جو ہے نا وہ منسلک ہوتے ہیں نا، وہ انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں، اور بات چیت اور ابلاغ ایک صلاحیت ہے، بہت بڑی صلاحیت ہے یہ، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بات سمجھانا ایک فن ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص شاید استاد کا کردار ادا کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تدریس کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں بلکہ سمجھانے کی صلاحیت کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو لیکن اس میں وہ سمجھانے کی صلاحیت نہ ہو، اور ایک کم پڑھا لکھا شخص جو ہے اس کے اندر سمجھانے کی صلاحیت بہت اچھی ہو۔ تو سمجھانے کی صلاحیت جس استاد میں ہوتی ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائق ہے یا نالائق ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنی صلاحیت سے اس نالائق اسٹوڈنٹ کو بھی لائق بنا سکتا ہوں۔ ایک سمجھدار استاد یہ جج کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے طالب علموں کو کس طرح سکھانا ہے، اور سکھانے میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ جس طرح ایک اچھا جو ماہر نفسیات ہوتا ہے، وہ مریض کا جو ہے وہ مرض دیکھ کے اور اس کی کنڈیشن دیکھ کے اس کے لیے جو ہے نا وہ میڈیسن جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہ میڈیسن ہے، یا آپ کی اس کی تجویز کرتا ہے اس کی میڈیسن۔ اسی طرح ایک اچھا استاد، ایک اچھا جو ہے نا وہ ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اگلے اسٹوڈنٹ کو جج کر لے، جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کو جج کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک سمجھدار استاد ہمیشہ یہ بھانپ لیتا ہے کہ مجھے اپنے طالب علم کو کیسے سکھانا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، مجھ سے انسپائر ہو رہے ہیں، تو پھر استاد کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کون سی بات کس انداز سے کرے اور کس طریقے سے اگلے کو سمجھائے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اگر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو میں اس کو اچھے انداز میں لے کے آگے چلوں۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن ان کے مزاج، اطوار، عادات اور اخلاق پڑھانے والے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے آپ کو تدریس کے مطابق ڈھالتے ہی نہیں ہیں، تدریس کے تقاضوں کو ہی نہیں پورا کرتے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اپنی اتنی عزت نہیں کما پاتے۔ مطلب آج کل ہمیں یہ جملہ بہت سننے کو ملتا ہے کہ استاد کی عزت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، استاد کی عزت آج بھی بہت ہے۔ جس طرح انسان پیسے کماتا ہے، اسی طرح عزت بھی کمانی پڑتی ہے۔ ایک اچھا استاد عزت کمانے کے لیے اپنے آپ کو تدریس کے مطابق ڈھالتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے کہ استاد جو ہے وہ ایک باغبان کی طرح ہوتا ہے، جیسے باغبان جو ہے وہ بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد پودا نکلتا ہے، وہ پودوں کو پانی دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور بالآخر وہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے، اور پھر لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اگر پھل کڑوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ درخت کی دیکھ بھال میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اسی طرح ایک اچھے استاد کے لگائے ہوئے جو پودوں کی چھاؤں میں زمانہ بیٹھتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی کمائی ان کی اجرت نہیں بلکہ ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ لوگ مطلب اس معاملے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے جو ہے نا وہ رویے اور اپنا جو ہے وہ مزاج اور اطوار اور عادات اور اخلاق بہت زبردست کرنا ہے۔ اخلاق تو آپ کو اس طرح، آپ جب قرآن کے ٹیچر ہیں، قرآن کے پڑھانے والے ہیں، تو آپ کا اخلاق تو قرآن کے اخلاق ہے، جیسا قرآن بتاتا ہے نا اخلاق اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قاری جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں قرآن ہی ہوتا ہے، اس کے اخلاق جو ہے اور اس کے لہجے کی نرمی اور اس کے پڑھانے کا انداز، وہ سارا جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ یقیناً جو ہے وہ ایک بہت اچھے استاد جو ہے وہ کہلائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی تو پھر سوری ٹو سے وہ انسان استاد کہلانے کے قابل نہیں ہے۔
اس کے علاوہ ہر تعلق میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس فاصلے کی خوبصورتی سے ہی رشتوں میں تقدس قائم رہتا ہے۔ یعنی استاد اور شاگرد کے درمیان ایک فاصلہ حیا اور احترام کا ہوتا ہے۔ اگر یہ فاصلہ ختم ہو جائے تو نہ صرف شاگرد استاد کی باتوں کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ وہ اس استاد کے اس فریضے کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک گیپ رکھنا ہوگا۔ بے شک آپ کا لہجہ نرم ہوگا، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے بات کرتے ہوئے گھبرائے گا نہیں، لیکن ایک گیپ ہونا چاہیے۔